دوستو بھٹو صاحب کے آخری دنوں کے حوالے سے یہ ہماری ویڈیو کا 7واں حصہ ہے۔ جیل قوانین کے مطابق ایک قیدی جسے پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہو وہ صرف جیل کے کھانے کو بہتر کرنے کے لیے فالتو پیسے دے سکتا ہے، لیکن باہر سے پکا پکایا کھانا نہیں منگوا سکتا۔ مگر بھٹو صاحب کو اس معاملے میں حکام نے خاص رعایت دے رکھی تھی۔ دوپہر کا کھانا تقریباً 12 بجے دن جیل سپرنٹینڈنٹ کے دفتر پہنچ جاتا۔ سپرنٹینڈنٹ پہلے اس میں سے خود ٹیسٹ کرتے، پھر ڈاکٹر کو بلایا جاتا جو آزمائشی نوالہ لیتا اور اس کے بعد بھٹو صاحب کے سیل میں بھیجا جاتا۔ کھانا اتنا زیادہ ہوتا کہ بھٹو صاحب کے بعد مشقتی اور پھر ہاکروب بھی پیٹ بھر کر کھایا کرتے تھے۔ شام کا کھانا ڈپٹی یا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے سامنے سے ہوتا ہوا بھٹو صاحب کو پہنچتا۔ دراصل جیل میں کسی بھی قیدی کے کھانے وغیرہ کی کوئی بھی چیز پہلے جیل حکام سے ہو کر باقی بچی کھچی اس تک جاتی تھی۔ بیگم بھٹو صاحبہ اس بات کا اہتمام ضرور کرتی تھیں کہ کھانے میں کم از کم ایک ڈش بھٹو صاحب کے مرغوب کھانے کی ضرور ہو۔ بھٹو صاحب سگار ہی پیتے تھے اور ان کے سیل میں ہوانہ سگار کا اچھا خاصا سٹاک رہتا تھا۔ وہ عموماً سگار باہر نکل کر پیا کرتے تھے تاکہ تنگ سیل میں سگار کا دھواں ان کی آنکھوں کو متاثر نہ کرے۔ سیکیورٹی وارڈ میں ٹھنڈے مشروبات کا اچھا خاصا ذخیرہ ہر وقت موجود رہتا تھا، مگر بھٹو صاحب کا دل پسند مشروب صرف پیپسی کولا تھا۔ وہ جب بھی مشروب کے لیے کہتے ہمیشہ پیپسی کولا ہی پسند کرتے۔ ایک دو دفعہ ان کے لیے نواب شاہ سے ایک کریٹ شاید تھادل شربت بھیجا گیا۔ اسے وہ گرمیوں میں شوق سے پیا کرتے تھے۔ جب رپورٹ میں ایک کریٹ بوتل کا ذکر ہوا تو مجھ سے حکام بالا نے خاص طور پر پوچھا کہ ان بوتلوں میں کیا چیز تھی۔ ان کو جواب میں بتایا گیا کہ یہ تھادل شربت کی بوتلیں تھیں اور ان میں کوئی بوتل شراب وغیرہ کی نہیں تھی۔ اب بات کرتے ہیں بھٹو صاحب کی پہلی بھوک ہڑتال کی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ 17 مئی 1978 کو جو ہی بھٹو صاحب کو جیل میں قیدی گاڑی سے اتار کر سیدھا سیکیورٹی وارڈ میں لے جایا گیا۔ یہ وارڈ دفاعی کانٹے دار تاروں، سنتریوں کی پوسٹوں اور جگہ جگہ تالے کنڈیوں اور وارڈوں سے بھری ہوئی تھی، اور پھر فوجی فیلڈ ٹیلی فون، الارم کی گھنٹیاں اور اپنے سیل کے دروازے پر دلان میں جیل وارڈن کو اپنے سامنے سنتری پایا تو انہوں نے صبح 10 بجے کے قریب جیل سپرنٹینڈنٹ کو سیکیورٹی وارڈ میں بلوایا اور مندرجہ ذیل اعتراضات کیے۔ پہلے نمبر پر فوجی ٹیلی فون دلان میں کیوں رکھا گیا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ شاید اس ٹیلی فون میں کسی قسم کے خاص آلات رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ اس ٹیلی فون کو وہاں سے فوراً باہر نکال دیا جائے۔ دراصل یہ ٹیلی فون آپریشن روم اور سیکیورٹی وارڈ میں بات چیت کرنے کے لیے نصب کیا گیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر ڈیوٹی آفیسر سیکیورٹی وارڈ میں جیل کے ڈیوٹی اسسٹنٹ سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ یا ہیڈ وارڈن سے وہاں سے حال احوال لے سکیں۔ دوسرا اعتراض جیل وارڈن کے ان کی کوٹھڑی کے پاس دلان میں کھڑا ہونے پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اول تو سنتری کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور اگر ہونا ضروری ہے تو اسے باہر صحن میں کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بجلی اور پنکھے کے سوئچ اور ریگولیٹر وغیرہ کوٹھڑی کے اندر کی بجائے باہر دلان میں نصب تھے تاکہ بجلی کے تاروں سے قیدی خودکشی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوئچ وغیرہ ان کی کوٹھڑی میں ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے ان کو آن آف کر سکیں۔ بھٹو صاحب کی کوٹھڑی کے سامنے والا کمرہ ان کے غسل خانے کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اس کے دروازے پر قیدیوں کے لباس والے کھدر کا پردہ لٹکایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو صحیح دروازہ ہونا چاہیے یا کم از کم چک پر گہرے رنگ کا کپڑا لگا کر لٹکانا چاہیے تاکہ غسل خانے میں پردے کا پورا بندوبست ہو سکے۔ پھر اس کے بعد سیکیورٹی وارڈ پر جیل کی گارڈ مقرر تھی جو اندر ہی ایک فاضل کوٹھڑی میں رکھی گئی تھی۔ بھٹو صاحب نے اس گارڈ کے اندر ہونے کا اعتراض کیا اور کہا کہ لوگ میرے آرام میں خلل انداز ہوتے ہیں، اس لیے انہیں وارڈ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بھٹو صاحب نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ ان اعتراضات کو فوراً دور کیا جانا چاہیے۔ 17 مئی 1978 کو بھٹو صاحب نے دوپہر اور شام کا ہلکا سا کھانا تناول کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان اعتراضات پر کوئی رد عمل نہیں ہوا تو انہوں نے 18 مئی کی صبح سے بھوک ہڑتال کر دی۔ ادھر ماشاء اللہ حکام نے کوئی اعتراض قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
जेल सुपरिटेंडेंट ने काफ़ी मिन्नत समाजत की मगर भुट्टो साहब ने खाने से इनकार कर दिया। मिस्टर दोस्त मोहम्मद अवान भुट्टो साहब के पहले वकील थे जो 19 मई 1978 की दोपहर को उनसे मिलने जेल में आए। फिर 20 मई को यहया बख्तियार और ग़ुलाम अली मेमन भी उनसे आकर मिले। इन वकला ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर काफ़ी शोर किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल हुकाम से कहा कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए भुट्टो साहब के एतराज़ात का ख्याल रखा जाए। 22 मई को मार्शल्ला हुकाम ने इजाज़त दे दी कि फ़ील्ड टेलीफोन को दलान से बाहर सहन में गार्ड के लिए हैमा लगाकर उसमें रखा जाए। गुसल खाने के दरवाज़े पर पर्दे का पूरा इंतज़ाम कर दिया जाए। जेल के संतरी को भुट्टो साहब के सेल के दरवाजे से हटाकर कुछ फासले पर दलान में ही रखा जाए और चूँकि भुट्टो साहब की अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस थी, इसलिए उनके ख़ुदकुशी का इम्कान कम था। लिहाजा जब तक अपील का फ़ैसला नहीं होता, बिजली के स्विच और रेगुलेटर वगैरह दलान से उनके कमरे में मुंतकिल कर दिए जाएं। दिन के लिए गार्ड को वार्ड के अंदर से बाहर टेंट में मुंतकिल कर दिया जाए मगर रात को वार्ड के अंदर ही रखा जाए। भुट्टो साहब ने तमाम एतराज़ात कबूल हो जाने पर 22 मई 1978 की शाम को अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी और शाम का खाना तनावल किया। यूँ ये नाजुक मामला एहतताम पजीर हुआ। बहरहाल उन्होंने 5 दिन भूख हड़ताल करके हुकाम को ये बता दिया कि उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने की कितनी ताकत, सलाहियत और जुर्रत है और वो किस हद तक तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये इस सिलसिले की 7वीं वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। इसके बाद आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।